بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وآتوا حقه يوم حصاده. مسلمانوں نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے ناطے کچھ عبادات شریعت کی طرف سے فرض اور واجب ہوئی، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اسی طریقے سے ایک عبادت اور واجب وہ عشر ہے. عشر کا اصلی معنی 10واں حصہ ہے کہ زمین کی کل پیداوار میں 10واں یا 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. اور یہ عشر یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ زکوٰۃ الارض ہے. قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مالوں میں سے خرچ کرو، اور جو ہم نے تمہارے لیے غلہ نکالا ہے اس میں سے خرچ کرو. اور دوسری جگہ فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ زمین کی پیداوار کا حق کھیتی کے کٹنے کے وقت ادا کرو. اب احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے. اس کی دو قسمیں ہیں زمین کی. ایک وہ زمین جس کی آبپاشی نہری پانی کے ساتھ ہو یا ٹیوب ویل کے ذریعے ہو، تو شریعت نے اس پیداوار کو سامنے رکھتے ہوئے نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ کل پیداوار میں اللہ کے راستے میں نکالنے کو لازم قرار دیا ہے. دوسری قسم کی وہ زمین ہے کہ جس کی آبپاشی آسمانی بارشی پانی کے ساتھ ہوئی ہو، تو اس میں عشر یعنی کہ 10واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنا واجب ہے. اور دیگر کچھ مسائل ضروری یہ ہیں کہ اگر کوئی ایسی پیداوار ہے کہ جس میں کچھ آبپاشی نہری پانی کے ساتھ ہوئی ہو یا ٹیوب ویل کے ذریعے ہوئی ہو اور کچھ آبپاشی بارشی پانی کے ساتھ ہوئی ہو، تو اس میں اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا. اگر زیادہ تر ٹیوب ویل کے ذریعے اس کی آبپاشی ہوئی ہو تو اس حساب سے 20واں حصہ نکالنا ہوگا. اگر زیادہ جو ہے وہ بارشی پانی کے ساتھ اس کی آبپاشی ہوئی ہو تو اس میں 10واں حصہ نکالنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے کسان کے جو اخراجات ہوئے ہیں وہ کل پیداوار سے منہا نہیں کیے جائیں گے، بلکہ کل پیداوار میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ نکالنا لازم ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے زمین عاریتاً دی ہوئی ہے یا پھر یہ ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، تو اس میں عشر مالک زمین پر لازم نہیں ہوگا، بلکہ پیداوار حاصل کرنے والے پر لازم ہوگا. اور اس میں کوئی نصاب مقرر نہیں، کیونکہ قرآن کریم کی دونوں آیتوں میں اس کا عموم ہے. وآتوا حقہ یوم حصادہ اور یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس لیے کل پیداوار چاہے کم ہو یا زیادہ اس میں سے 20واں حصہ یا 10واں حصہ نکالنا لازم ہے. اور اس کا مصرف کیا ہے؟ اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں. قرآن کریم میں موجود ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یتیم، غرباء، مساکین اور اسی طریقے سے مسافر، ان کو عشر دینا لازم ہے. کسان بھائی اس بات کا خیال کریں کہ جب شریعت نے پیداوار کو سامنے رکھا، کسان کی محنت کو سامنے رکھتے ہوئے حکم جاری کیا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، تو کسان کو شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو عبادت کو اور اس واجب کو ادا کرنا ہوگا. دیکھیں وہ خدا جو پیداوار اگانے پر قادر ہے، وہ اللہ پیداوار کو ضائع کرنے پر بھی
قادر ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بے موسمی بارشیں وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتی ہیں، تو اس لیے جب فصلیں پک جائیں تو پھر جو بارشیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی کی ایک صورت ہے۔ تو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شریعت کو اس عبادت کو ادا کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات لاگو کیے ہیں ان کو تہ دل سے قبول کر کے اور شریعت پر مکمل عمل کرنا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر کسی نے کل پیداوار میں سے جو عشر 10واں حصہ یا 20واں حصہ بنتا ہے وہ نہیں ادا کیا بلکہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ دے دیا، تو اس صورت میں وہ اس کا عشر وہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، وہ ادا نہیں ہوگا، اس کا ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو عبادت ہوتی ہے وہ پوری کی پوری ادا کی جائے تب عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین جن کی پیداوار ہے انہیں شریعت کے اس حکم پر اور سنت پر اور واجب اور عبادت ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سنت بھی ہے اور یہ ایک واجب بھی ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔